سورہ کوثر کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر اپنی عطا کو کس دلچسپ طریقے سے بیان کیا ہے۔ آیت میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کوثر کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کا تذکرہ ہے۔ یہاں اگر ان کے بعد العطا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس پر ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے شک کی ابہام کو ختم کر کے شک اور ابہام کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ان الکوثر، بے شک کوثر، حوض کوثر یا ساری خیریں، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کوثر کی کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں اور نعمتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا، بے شک ہم۔ مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ان اللہ بھی کہہ سکتے تھے، ان الرحمن بھی کہہ سکتے تھے، ان الوہاب بھی کہہ سکتے تھے، اننی بھی کہہ سکتے تھے، اننی بھی کہہ سکتے تھے، اننا بھی کہہ سکتے تھے۔ اندازہ لگائیں اب ان ساری چیزوں میں انا کو کیوں چنا گیا؟ آتینا ایتا سے ہے، یہ بڑی چیز کو دینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو لامحدود رکھنے کے لیے حق کے بجائے فضل کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتینا نہیں فرمایا، آتینا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا، انا آتینا النبی فرما سکتے تھے، انا آتینا الرسول فرما سکتے تھے۔ کوثر ایک لفظ ہے جو کثرت سے ہے، اور کوثر مبالغے کے لیے ہے، اور کوثر جو ہے بہت زیادہ کے لیے آتا ہے۔ ویڈیو کے اسپانسر ہیں مولانا قاری محمد سہیل صاحب، جو ماشاءاللہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، 10 سالہ تجربہ رکھتے ہیں اور ماہر مجود قاری ہیں، بہت عمدہ طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا اور سکھانا جانتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ کوثر کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ اب کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کثرہ سے ہے، کثرت سے ہے، بہت زیادہ چیز، اور وہ چیز جو بہت کثرت سے ہو، اور اس سے حوض کوثر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں، مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں، تو ان میں کوئی وہ نہیں ہے، ان میں تطبیق کرنا آسان ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر اپنی عطا کو کس انداز میں ذکر کیا ہے، کس دلچسپ طریقے سے بیان کیا ہے۔ مختصراً عرض کروں گا، ویسے تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، بات کو جب ان سے شروع کیا جاتا ہے، ان، اور بات کرنے والا کون ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے جملے میں۔ ان کا مطلب ہے بے شک، یعنی جب کوئی بہت بڑے عہدے والا اگر بیان کر رہا ہو، کوئی ملک کا کوئی بہت بڑا سربراہ ہو جس کو سب دل جمعی سے سنتے ہوں، سب کے سب، ہاں ایسا نہیں کہ اختلافی ہو، اس کی کوئی ٹیم ہو، اس کی کوئی پارٹی ہو، ایسا نہیں۔ اگر فرض کر لیں کسی ملک کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہے کہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہیں، اور وہ بادشاہ اپنے بیان میں یہ کہہ رہا ہے، تقریر میں، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، تو
اب بتائیں مجمع کتنی توجہ سے وہ والی بات سنے گا کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا ہے اس بات۔ حالانکہ بادشاہ اگر ایک بات کہے گا تو اس میں کون شک کرے گا؟ ایک آدمی آ کر بتائے گا کہ بھائی کل جو ہے نا وہ چھٹی کا اعلان ہو گیا ہے، ایک بادشاہ کہہ دے کہ بھائی کل ہماری طرف سے کل ہم نے چھٹی کا اعلان کر دیا، تو کوئی شک کرے گا اس بات؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر وہ بادشاہ بات کرنے سے پہلے کہہ دے کہ کوئی شک نہ کیجیے گا، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر، اپنی صورت مبارکہ کے اندر اگر آغاز ان سے کر رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے بڑی اہمیت حاصل کرنے والی بات ہے کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے والے ہیں۔ اب ہماری توجہ اس پر ہوگی کہ ان کے بعد کیا آئے گا۔ ان کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم آتا ہے ان کا۔ توجہ دیجیے گا، جو قواعد میں نے پڑھائے ہیں نا اس چینل پر، ان میں توجہ دیجیے گا کہ ان کے بعد ان کا اسم آتا ہے۔ اسم وہ دراصل مبتدا ہوتا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا تھا۔ ان کے بعد یہ والا زیدن آئے گا، ان زیدن قائم، یعنی اگر آپ کہتے ہیں ان زیدن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ یہ سوچے گا کہ آپ جو ہے اہمیت کے ساتھ، چونکہ ان آپ نے کہہ دیا ہے تو بات میں کچھ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے ساتھ آپ زید کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ آیت پر آ جائیں۔ آیت میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کوثر کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کا تذکرہ ہے۔ 4 تذکرے تھے، 4۔ دیکھیں ان العطاء، یہاں اگر ان کے بعد العطاء آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس پر ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یا ان النبی ان الرسول، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے شک کی ابہام کو ختم کر کے، شک اور ابہام کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان النبی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسا فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نبی کو بہت کچھ عطا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ان الکوثر، بے شک کوثر، حوض کوثر یا ساری خیریں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کوثر کی کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں اور نعمتیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوثر کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا، بے شک ہم۔ مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جو بات ہمیں پتہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اپنے حبیب پر عطاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس میں اللہ نے آغاز اپنی طرف کر کے کیا ہے کہ بے شک سب سے پہلے تو اپنے دماغوں سے سارے شک دور کر دو، اور بات یہ ہے کہ شک ختم کرنے کے بعد میں جو بات بتا رہا ہوں وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں، اب اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ان اللہ بھی کہہ سکتے تھے، ان الرحمن بھی کہہ سکتے تھے، ان الوہاب بھی کہہ سکتے تھے، اننی بھی کہہ سکتے تھے، اننی بھی کہہ سکتے تھے، اننا بھی کہہ سکتے تھے۔ اندازہ لگائیں اب ان ساری چیزوں میں انا کو کیوں چنا گیا، اس پہ تھوڑا غور کریں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا ان الوہاب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عطائیں ہیں وہ اللہ کی کسی صفت کے ساتھ، ایک صفت کے ساتھ منسلک ہیں، کسی ایک صفت کے ساتھ متصل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اللہ کہہ دیتے، ان اللہ، تو بات محدود ہو جاتی ان مخاطبین کے لیے جو اپنے معبود کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے معبود کے لیے، اپنے خالق و مالک، اپنے بنانے والے کے لیے کوئی اور لفظ کہتے ہیں، وہ ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو اللہ کے یہ بندے جو نا، اللہ اپنے بندوں سے کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا بھگوان تھوڑی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا خدا تھوڑی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے انی یا اننی، تو جو نہ کہنے میں تعظیم ہے وہ نی میں نہیں ہے، کیونکہ ان نا کا مطلب ہے ہم، یہ ایک
تعظیم کا اور ایک رعبدار اسلوب ہے کہ جب کوئی اپنے بارے میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو ہم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کا، اب ہم کے مطلب میں مفسرین نے دو احتمال لکھے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام پر عطائیں جو ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی فرمائی ہیں، بالواسطہ بھی فرمائی ہیں، پھر وہ جو واسطہ ہے وہ فرشتوں کا بھی ہے، وہ نبیوں کا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے مبشر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس امت میں، اپنے آپ کو اس امت میں لانے کے اعتبار سے مختلف نبیوں نے مختلف طریقوں سے جو ذکر خیر کیا ہے آپ علیہ السلام کا، سب نعمتوں میں آتا ہے، تو وہ سب آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، تو اس میں بھی نا کے اندر پوری کی پوری اہمیت آ گئی کہ اللہ رب العزت اپنے اور تمام واسطوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ اور دوسرا احتمال نام تعظیم کا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے لیے جمع متکلم کا جو صیغہ ہے وہ عظمت کے لیے آتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہم نے، نحن خلقناکم، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے عظمت یعنی اپنے بارے، اب ہم اور متوجہ ہو جائیں گے، بھائی اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ایک بات کہہ رہی ہے تو وہ اہمیت کی حامل ہے، اس نے انا کہہ کر شک دور کرنے کی ترغیب دے دی تو ہم اور ایک دم چوکنے ہو جائیں گے، ہمتن گوش ہو جائیں گے کہ کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خبر دے رہے اپنے بارے میں، کہ تو اب ہم تو سانس روک کر بیٹھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دینے سے پہلے اپنے لیے عظمت کا صیغہ استعمال کر لیا، نا کا۔ اور ایک چیز رہ گئی، اننا نہیں کہا، کیونکہ جو بیچ میں نون آ جائے گا نا وہ اور تاخیر ہو جائے گی، مخلوق کی، انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے اللہ تعالیٰ نے نون کے کہنے کی جو مقدار ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا بیچ میں سے فاصلہ، اور اپنے بارے میں براہ راست فرمایا نا، انا، بے شک ہم نے۔ ایک ہو گئی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اعطینا، اللہ اکبر، اعطینا، ہم نے عطا فرمایا، ہم نے عطا فرمایا ہے، ہم نے عطا کر دیا ہے، ہم نے عطا کر دیا، ماضی کا صیغہ ہے، نعطی نہیں کہا۔ اگر نعطی کہتے تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعطینا، ہم دے چکے ہیں، ہم دے چکے ہیں جو ہم نے دینا تھا، دے چکے ہیں جو۔ اعطینا، اور آتینا نہیں فرمایا۔ دیکھیں آتینا جو ہے نا، آتینا ایتا سے ہے، یہ بڑی چیز کو دینے کے لیے آتا ہے، بڑی چیز، کوئی بڑی چیز اب کسی کو آپ دے رہے ہو نا، بہت بڑی چیز، تو کہیں گے کہ ملک دیا، آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، آتا، تو وہ آتینا، آتا حمزہ کھڑا زبر آ، ایتا اور اعطا دونوں کا مطلب ہے دینا، لیکن ایتا کا مطلب ہوتا ہے بڑی چیز دینا، اور اعطا آتا ہے چھوٹی چیز دینے کے لیے بھی آتا ہے، بڑی چیز دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ جس کو عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر احتمال پیدا کر دیا، گنجائش رکھ دی کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوگی، جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کے آگے چھوٹی ہے وہ چیز جس کو دی جا رہی ہے وہ چیز۔ اور ایک چیز کہ اعطا اور ایتا میں فرق یہ ہے کہ ایتا جو ہے، ایتا یہ ایک ہوتا ہے کسی کو کسی استحقاق پر دینا، حق کا، کسی حق کے بدلے میں کچھ دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو اوپر اپنا خاص فضل فرما دینا۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے بدلے جنت عطا فرما دی، اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دی، تو یہ ہوتا ہے فضل، یہ ہوتا ہے حق۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا حق دینا، حق کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر عطا کرنا، ایک ہوتا ہے فضل کی بنیاد پر عطا کرنا۔ تو ایتا جو ہے نا، ایتا یہ استحقاق کی بنیاد پر دینے کے لیے آتا ہے کہ اگلا جو ہے نا اس کا مستحق ہے، اور اعطا جو ہے یہ فضل کے لیے آتا ہے، فضل کے لیے۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر حق
سمجھ کر دیتے تو نبی علیہ السلام کی اور تعظیم ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتا دیا یہاں پہ کہ دیکھو اگر یہ حق کی بنیاد پر دیا جا رہا ہوتا تو استحقاق محدود ہے، انسان لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، انسان اور اس کی نیکیاں اور اس کا فضل یہ محدود ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، محدود ہیں، اور ان کی جو کمالات ہیں وہ باہر خالق کے مقابلے میں محدود ہیں، اور خالق کی جو عطا ہے اگر اس عطا کو محدود کے ساتھ جوڑ دیتے تو وہ عطا محدود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو لامحدود رکھنے کے لیے حق کے بجائے فضل کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتینا نہیں فرمایا، آتینا فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صرف انا اور آتینا کے 3 لفظوں سے ہمارے سامنے اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو واقعتاً بلاغت پڑھنے والے ہوتے ہیں، بلاغت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، عرب تھے جبھی تو عاجز آ گئے تھے اور چھپ چھپ کے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بلاغت بھی پڑھیں، نحو اور صرف پڑھ لیے، بلاغت بھی پڑھیں، مختصر المعانی ہے اس کی اردو شروحات ہیں، دروس البلاغہ ہے، کوئی اور بلاغت ضرور پڑھیں۔ آپ بلاغت پڑھیں قرآن کریم پر، اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر بلاغت کس طریقے سے آ رہی ہے، تو یہ بلاغت ہوتی ہے قرآن کریم کی کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو ابھی انا فرمایا، پھر آتینا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا۔ انا آتینا النبی فرما سکتے تھے، انا آتینا الرسول فرما سکتے تھے، انا آتینا کوئی اور صفت لا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صفت آ جاتی نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو دیا گیا ہے نا وہ اس صفت کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے، اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ کا ہمیں آپ کو دینے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہی نہیں، بس ہم نے تو آپ کو دیا۔ نبی بھی، پھر وہ نبوت بھی اس میں آ گئی، پھر وہ رسالت بھی اس میں آ گئی، پھر وہ ختم نبوت بھی اس میں آ گئی، ساری وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ سب اس میں آ گئی۔ کا، اس ایک کا کے اندر سب آ گیا، آپ کو دیا، ہم بے شک ہم دے چکے ہیں آپ کو۔ اب ایک چیز اور غور کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ تو اب سارے انسان فرض کر لیں یہ سارے امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو روئے سخن ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ سب سن رہے ہیں۔ اب ایک جگہ سب جمع ہوں اور کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو، مدرسے کا جیسے محتمم ہے وہ اپنے ناظم کو کچھ دے رہا ہو تو وہ مجمع کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ بھئی یہ ناظم صاحب ہے، انہوں نے بڑا ماشاءاللہ مدرسے کو سنبھالا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ محتمم صاحب جو ہے نا وہ پوری طرح ناظم صاحب کی طرف ہی متوجہ ہو جائے اور انہی کو دیکھ رہے ہو، باقی سارا مجمع ناظم صاحب کو دیکھ رہا ہے، محتمم صاحب کو دیکھ رہا ہے۔ ناظم تشبیہ نہیں دے رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں بات کو کہ اللہ رب العزت کا روئے سخن کہاں ہے۔ یہ کا نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو روئے سخن ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور ہم کبھی اللہ کو سوچ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کو سوچ رہے ہیں، دینے والے کو سوچ رہے ہیں، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو سوچ رہے ہیں۔ اور کیا دیا؟ انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر، الکوثر، اس میں کوثر ایک لفظ ہے جو کثرت سے ہے، اور کوثر مبالغے کے لیے ہے، اور کوثر جو ہے بہت زیادہ کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ کے۔ وہ کتنا زیادہ ہے، وہ کتنا زیادہ ہے تو الف لام لگا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذہن میں، ہمیں کیا پتہ اللہ کتنا نواز رہے ہیں، کتنا نواز چکے ہیں، کتنا نوازتے رہیں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں تو بس حکم ہے کہ جو اللہ اپنی رحمت اور برکت اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اتار رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ بس پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت ہو، سلام کا مطلب ہے سلامتی ہو۔ کتنی ہو الف لام لگا ہوا ہے، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ، ذہنوں میں نا آپ پر ہو اے اللہ کے رسول۔ اے اللہ تو نواز رہا ہے نا، تو اے اللہ اور نواز دے، اور نواز دے۔ ایک دیکھو درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتے ہیں۔ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اگر اس کا دوست آ کر یہ کہے کہ بھائی اب تو تم اپنے بیٹے کو جو ہے نا اپنا کام دے دو، اپنی یہ والی چیز دے دو، وہ والی چیزیں دے دو، وہ والی جائیداد دے دو، تو باپ کو تو دینی ہی ہے۔ لیکن دوست جب کہے گا تو باپ کتنا خوش ہوگا کہ دیکھو یہ میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ تو رحمت اتار ہی رہے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے کہ اے اللہ اور اتار۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو مانگنے کے نتیجے میں ہم اللہ کے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ درود شریف فرشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر ہمارے نام سے پیش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مل جائے، ان کا تعلق مل جائے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، بہت کچھ دے دیا گیا ہے، بہت کچھ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم مسلمان، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ہیں ان پر عطاؤں کی انتہا ہے، اور ہمارا جو خالق و مالک ہے وہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کہہ رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں بے فکر رہنا چاہیے، ہمیں کسی کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کوثر کے بعد جب سورہ کافرون آئی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان تھے ان سب کو کہا کافرو، تم سب کافر ہو۔ یہ ہمت پیدا ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، تمہیں فتح تمہاری ہے، امن تمہارا ہے، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، جیت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، کسی سے ڈرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر قریش مکہ نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے بڑے بن جاؤ، ہمارے بادشاہ بن جاؤ، ہماری بچیوں سے نکاح کر لو، ہماری ساری خزانے لے لو، سارا مال و دولت لے لو۔ فرمایا نہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ اس پر سودا نہیں ہو سکتا، میں جو دین لے کر آیا ہوں یہی دین ہے، دین نجات ہے۔ تم جو ہو، تم کافر ہو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔